نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے سارے کائنات کو، سارے عالموں کو 6 ایام میں پیدا کیا. اللہ کے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود ہو سارے انبیاء پر، سارے نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ فروری کا مہینہ ہے. انشاءاللہ 6-7 ہفتوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو جا رہا ہے. اس پس منظر میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا جو واقعی رمضان کی اہمیت کو صحیح طریقے سے سمجھاتا بھی ہے اور ایک مقصد بھی ہمیں رمضان کے اندر دیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں موضوع میں آؤں، اپنے ٹاپک میں آؤں، انٹروڈکٹری طور پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور یہاں تک کہ کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی خصوصیت یا رمضان کی اسپیشلٹی روزوں کی وجہ سے ہے. لوگ سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، رات میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور تاخراتوں میں جاگ کر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. شب قدر کا تلاش کیا جاتا ہے. اس طرح بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. شاید یہی رمضان کی اسپیشلٹی ہے، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ ساری رمضان کی عبادتیں ہیں، مگر آئی اہمیت کس لیے؟ رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ رمضان کی اسپیشلٹی یا فضیلت آئی کیوں؟ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اس میں ہدایت والی باتیں ہیں، گائیڈنس والی باتیں ہیں اور صحیح اور غلط کو فرق کرنے والی چیزیں ہیں. اس آیت میں کل ملا کر 3 باتیں آئیں. پہلی بات، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوئی. دوسری بات، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عربوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے نازل کی گئی. تیسری بات، قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صحیح راستہ ہے. 3 چیزیں اس آیت کے ذریعے سمجھ میں آئی. اور اسی آیت میں آگے جب ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اس لیے جس نے بھی اس مہینے کو پایا اس کو چاہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے. مطلب رمضان کی اہمیت یا فضیلت روزہ رکھنا نہیں ہے. روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، وہ ایک کنڈیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں. تو آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے رمضان کی فضیلت جس کی وجہ سے آئی وہی ہے، وہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. اور اس کو ایک اور بات بھی میں جوڑ دوں تب جا کر یہ موضوع، یہ ٹاپک مکمل ہوگی. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اور آج کا مسلمان.
جب جا کر میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک مکمل ہوئی. تو شروع میں اس ٹاپک میں آپ کے سامنے قرآن کس کے لیے نازل کی گئی یہ بات کے بارے میں آلریڈی میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد آپ کے سامنے قرآن کے اور اس کے پہلے جتنے بھی کتابوں کا اللہ نے نازل کیا ان کے درمیان کیا فرق ہے, ڈفرنس کیا ہے, وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا. قرآن نازل ہونے کا کیا مقصد ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن کا کیا چیلنج ہے, کیا چیلنج کرتا ہے قرآن ہم سے, وہ بات بھی رکھوں گا. اور آخر میں قرآن کے تعلق سے ہم مسلمانوں کے درمیان قرآن کے تعلق سے کیا غلط فہمیاں ہیں, مسکنسیپشنز, تیلگو میں کہا جاتا اپوہلو دربھپرایالو, وہ کیا ہے اور اس کا جواب بھی کیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. غور سے سننے کی آپ کوشش کریں. برائے مہربانی جو تقریر کرتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنیں, نہ کہ سر جھکا کر, کیونکہ اچھی طرح نیند آنے کے دو اوقات ہوتے ہیں, ایک ہے فجر کا وقت تو دوسرا ہے جمعے کا وقت. جب آپ منڈی نیچے ڈالیں گے تو شیطان ضرور بضرور ہمیں سلانے کی کوشش کرے گا. آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ مخرج ہی کی طرف دیکھتے رہیں اور بات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں, جس میں آپ کا اور میرا سب کا فائدہ ہے. تو سب سے پہلے قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا, کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہے, وقت مختصر ہے. میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیلاً بات نہیں رکھوں گا, ڈیٹیل میں بات نہیں رکھوں گا, مختصر آپ کے سامنے پوائنٹ وائز میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو کیا سمجھنی ہے, قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں. وہ مذہب والوں کے لیے ایک الگ کتاب ہے, یہ مذہب والوں کی کتاب الگ ہے, اس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں. نہیں, قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے. یعنی جتنا حق آپ کو یا مجھے قرآن پر ہے اتنا ہی حق غیر مسلمان کو بھی ہے, یا ہندو کو بھی ہے, کرسچن کو بھی ہے, جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں سارے انسانوں کو اتنا حق ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس حق کو آپس میں برابر بانٹیں. آپس میں برابر بانٹنے کا مطلب کیا؟ تمہیں آدھی رکھ لو میں آدھی رکھ لے, تم کو آپس میں برابر بانٹنے کا مطلب قرآن کو جتنا ہم فضیلت دیتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں, جتنا اس کو پڑھتے ہیں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اسی طرح ان کو بھی دیں پڑھنے کے لیے. بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں وہ پاک نہیں رہیں گے, ان کو قرآن کس طرح دیا جائے گا, پڑھیں گے تو سمجھیں گے, سمجھیں گے تو قبول کریں گے, قبول کریں گے تو شریعت لاگو ہوگی. نہ آدمی نے اسلام کو سنا, نہ آدمی نے اسلام کو سمجھا, نہ اسلام کو قبول کیا, آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر شریعت لاگو کریں گے اور اس کو کہیں گے آپ پاک نہیں ہو, قرآن چھین نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا. دعوت کس طرح ہوگی؟ تو دوسروں کو بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کی بھی کتاب ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, قرآن کے نازل ہونے کے اور اس کے پہلے کی جتنی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ان کے درمیان کیا فرق ہے آپ کے سامنے بتا دوں. مثال کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی جس کو تورات کہتے ہیں. اللہ نے زبور دیا داؤد علیہ السلام کو, اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو صحف کے نام سے چھوٹی چھوٹی کتابیں دی گئیں. سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. مطلب کیا؟ ابراہیم کو اور موسیٰ کو جو صحفے دیے گئے تھے, کتابیں دیے گئے تھے, اس میں یہ بات موجود ہے. مطلب کہنا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی. بہرحال جتنے بھی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا وہ سارے کتابوں کو اور قرآن کو ایک فرق ہے. بہت 4 مین ڈفرینسز ہے, فرق ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے کی جتنی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا وہ اس قوم کے لیے تھے, اس نبی کو ماننے والے قوم تھی, وہ قوم ہی کے لیے تھے. مگر قرآن کیونکہ آخری کتاب ہے, اب قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو صرف ایک قوم کے لیے, ایک ذات کے لیے, ایک جاتی بولتے تیلگو میں, جاتی, اس کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا. یہ پہلا فرق. دوسرا, پہلے کی جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ ایک مختصر وقت کے لیے نازل کی گئی تھی. جیسے وہ وقت گزر گیا اس کے بعد وہ کتابیں کینسل ہو گئی, رد ہو گئی, اور اس کی جگہ دوسری کتاب نازل کی گئی. مگر قرآن آخری کتاب ہے, قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, تو قیامت تک قرآن ہی پر ایمان رکھا جائے گا اور قرآن ہی کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہ دوسرا فرق ہے. تیسری چیز, پہلے کی جتنے بھی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب کیا؟ اس میں کوئی چھیڑخانی نہ ہو, کوئی رد و بدل نہ ہو. چینج مطلب کیا؟ کوئی نئی چیز اس میں داخل نہ ہو, کوئی چیز اس میں سے نکال دی نہ جائے, یا کوئی چیز بدل کر لکھی نہ جائے. اس طرح کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی, اللہ کی حکمت ہے. جیسے ہی لوگوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا, فرق کر دیا, تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کتاب کو رد کر دیا اور اس کی جگہ میں دوسری کتاب. اس طرح ہوتے ہوتے سب سے آخر میں قرآن نازل کی گئی. اب یہ کیونکہ آخری کتاب ہے,
اب اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر ایک اور اہم بات بتاتا میں آگے بڑھوں، بہت سارے یا کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو آج نصارہ لوگ یا کرسچین لوگ جو بائبل پڑھتے ہیں، اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے دونوں ایک ہیں، کچھ مسلمان ایسا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بات آپ کو درست کر دوں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا تھا اس کا نام تھا انجیل۔ جب انجیل میں لوگوں نے رد و بدل کر لیا، انجیل کے باتوں کو بدل کر رکھ دیا، جو باتیں انجیل میں تھیں اس کو نکال دیا یا نئی باتوں کو اس میں چڑھایا یا باتوں کو بدل کر لکھا، تو اب انجیل باقی نہ رہی۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ وہ بولتے ہیں نا اب دودھ میں پانی ملے تو وہ دودھ نہیں، وہ کلتی ہوا ہوا۔ تیل میں اگر پانی ملایا جائے تو وہ تیل نہیں کہا جائے گا، اس کو کلتی ہی کہا جائے گا۔ تو اس طرح کلتی ہو چکے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو رد کر کے آخر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا تھا اس کا نام تھا انجیل۔ آج جو کرسچین پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی نازل کردی کتاب نہیں ہے، شاید اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہوں جن کو اللہ نے نازل کی ہو، مگر بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو انسان کی لکھی ہوئی باتیں اس میں آج ایڈ ہو چکی ہیں، اس کو سمجھیں۔ اگر کوئی کرسچین آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قرآن کہتی ہے کہ انجیل پر ایمان لاؤ، یہی انجیل ہے، کیا تم بائبل کو نہیں مانتے؟ تو ہم اگر بول بیٹھیں کہ میں بائبل پر ایمان لاتا ہوں تو ہم غلط ہو جائیں گے۔ بائبل پر نے ہمارا ایمان اس کتاب پر جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، اور آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا وہ کتاب کیسی تھی 2000 سال پہلے۔ تو یہ بات کو ہم سمجھیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے، وہ چوتھا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کی جتنی بھی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا وہ ساری کتابیں ایک ساتھ میں کمپلیٹ نازل کر دی گئی، پوری کتاب ایک ایک ساتھ۔ مگر قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل کیا، 20 پر 3 سال 6 مہینے تقریباً، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اللہ نے آیتوں کو نازل کرتے ہوئے قرآن کو 20 پر 3 سال 6 مہینوں میں مکمل کیا۔ بعض اوقات کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی، بعض اوقات ایک سورہ نازل ہوتا تھا، یا بعض اوقات چند سورے نازل ہوتے تھے ضرورت کے مطابق۔ اگر آپ قرآن کی بہت سارے آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ مل جائے گا جس میں اللہ نے کیا کہا۔ اے نبی، مثال کے لیے کہ آپ کا ایسا میں ایک آیت بتاتا ہوں، مثال کے لیے اللہ نے کہا اے نبی یہ لوگ تمہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ ناپاکی ہے۔ مطلب کیا؟ کسی سوال کے جواب کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ اے نبی یہ لوگ آپ کو انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انفال یعنی جنگ کے میدان میں جو مال ملتا ہے جس کو مال غنیمت بھی کہا جاتا، جنگ میں دشمن جو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے مال، اس مال کو لینا جائز ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انفال، مال غنیمت۔ تو یہ لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں یہ جواب دو۔ یہ لوگ فلانی چیز کے بارے میں یا شراب کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، انہیں یہ جواب دو۔ تو اس طرح یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کسی کا گمان تھا، کوئی ڈاؤٹ تھا یا سوال تھا جس کے جواب میں اللہ نے آیتیں نازل کی۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق 20 پر 3 سال 6 مہینے میں پوری قرآن نازل کی گئی، جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کو قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہوا اور صحابہ کو قرآن سمجھنا بھی آسان ہوا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہوا۔ جیسا کہ ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، ایک دن میں ایک لیسن پڑھایا جاتا ہے، ایک دن میں ایک لیسن کر کے پورے سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح 10 سال پڑھانے پر ایک کتاب یا ایک سلیبس مکمل ہوتا ہے۔ اگر پوری کتاب ایک ہی دن بٹھا کر پڑھا دیں گے بچہ مینٹل ہو جاتا، پڑھنے سے بھاگ جاتا۔ تو سمجھنے کی وہ کوشش کریں۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا صحابہ کے لیے آسان ہو، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا گیا، جس کی وجہ سے اکثر صحابہ نے قرآن کو حفظ کر دیا۔ یہ ہم لوگ سمجھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، جس میں قرآن کی فضیلت کیا ہے یہ ہم سمجھیں۔ قرآن کی فضیلت میں میں سمجھتا ہوں ایک ہی بات میں سمجھتا ہوں کافی ہے بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کی فضیلت کیا ہے، وہ یہ ہے قرآن اللہ کی بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی بات ہے، اس میں جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے ہیں۔ آپ غور کیجئے، بعض اوقات ابھی 15 سال 20 سال پہلے کی میں اگر بات کہوں تو اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ لینڈ لائن بھی بہت کم ہوتے تھے۔ اگر آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں گے تو شاید لینڈ لائن بھی موجود نہ ہو۔ اس دور میں اگر آپ کے گھر میں کوئی سعودی عرب جاتا ہے یا کویت وغیرہ جاتا ہے تو وہاں سے آپ سے بات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوا کرتا تھا اور وہ تھا خط۔ خط ہی کے ذریعے بات ہوتی تھی۔ تو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار سعودی عرب جاتا ہے، وہاں سے آپ کے لیے خط لکھتا ہے، جب تک آپ اس خط کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ اس خط کو نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کے دل میں بے چینی ہوگی۔
ظاہری بات ہے، کیونکہ اپنے بھائی کے اوپر یا اپنے شوہر کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر جو محبت ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس کے خط کے اوپر ہمدردی ہوتی ہے اور کھلبلی ہوتی ہے. جب تک کہ وہ لیٹر کو پڑھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، ایک قسم کی کھلبلی دل میں ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے دل میں. اسی طرح غور کیجئے، اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا جس میں اللہ ہم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہے جو عربی زبان میں ہے. اور آج الحمدللہ دنیا کے تقریباً 105-110 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. جو بھی زبان آپ اچھی طرح جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس زبان میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. بات بولنا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی بات ہے اور اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو پیدا کیا اور دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا. ایسا اللہ، غور کیجئے، ماں باپ نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہوں گی، مگر حیات اگر ہماری باقی نہ ہوتی، پیدا ہونے کے بعد اگر ہم مر جاتے تو ماں باپ بھی کچھ نہ کر پاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حیات دی، یہ زندگی دی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے اس دنیا کی سارے چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. ماں باپ خرید کر دے سکتے ہیں، بنانے والا اللہ ہے ہمارے دنیا کے ساری چیزوں کے. تو وہ اللہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے، اور یہ اللہ کی بات ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، توجہ دیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز قرآن کی اہمیت میں کیا ہے، یہ 100% یقین، یہ 100% سچ ہے، 100% سچ ہے. آج خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بہت سارے خبروں کو سنتے ہیں، یہاں پر ایسا ہوا، وہاں پر ایسا ہوا. تھوڑا اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے، سوشل میڈیا کے پہلے کا زمانہ جہاں پر نیوز پیپر کا زمانہ ہوا کرتا تھا، اگر کوئی حادثہ چلتا ہے، حال ہی میں سیریا وغیرہ ادھر بھوکمپ آیا ہے، ارتقاء زلزلہ آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. جتنے بھی معصوم وہاں پر گزر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑا دردناک واقعہ تھا. اس میں میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک بچہ بلڈنگ کے نیچے دب چکا تھا. بچہ زندہ ہے، بلڈنگ کے نیچے دب گیا. انسان اس بلڈنگ کو ہٹا نہیں سکتا اپنی طاقت سے، اتنی وزن کی ہوتی ہے بلڈنگ. تو شاید بلڈنگ کے پلروں کے درمیان وہ دب گیا تھا بچہ، اور بچہ تڑپ رہا ہے، چیخ پکار رہا تھا. باپ نیچے سے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. سوچئے منظر کیسا ہوگا. آپ کا بچہ تڑپ رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، زندگی اور موت کے درمیان وہ وہاں جونج رہا ہے. اس حالت میں قربان جائیے اس باپ پر جو بچے کو کلمہ یاد دلا رہا ہے، بیٹے کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جاتا. ایک بار سوچو، سیریا ہی کا واقعہ میں بتا رہا تھا، بات یاد ہے اس لیے میں نے سمجھا کہ شاید ہمارے لیے فائدہ مند ہو. بیٹا آنکھوں کے سامنے بلڈنگ کے نیچے دبا ہوا ہے، ابھی جان نہیں گئی، زندہ ہے، مگر تڑپ رہا ہے کہ کب وہ اس کا موت آئے. تو اس وقت باپ رونے کے بجائے، چیخ مارنے کے بجائے، چلانے کے بجائے بیٹے کو کلمہ یاد دلا رہا ہے، بیٹے کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا. اللہ ہم سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے. تو آگے بڑھیں. دوسری بات، یہ 100% سچ ہے. یعنی جتنی بھی ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا نیوز پیپر کے ذریعے خبریں دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو. آج نیوز پیپر اور میڈیا کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میڈیا بھی ایک طرفہ ہو چکی ہے، بیاسڈ ہے، نیوٹرل نہیں ہے پہلے کی طرح. ایک میڈیا کسی کے سپورٹ میں تو دوسری میڈیا دوسری کے سپورٹ میں آج خبریں چھاپ رہی ہیں. تو اس کے وجہ سے جو بھی ہم خبر پڑھتے ہیں ضروری نہیں کہ سچ ہو. مگر قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہیں 100% سچ ہیں، 100% اس میں ٹروتھ ہے. یہ دوسری فضیلت. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کلیریفائی کر دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. مطلب 3 الگ الگ حرف ہیں. ایک ایک حرف پر منیمم کتنی نیکیاں؟ منیمم 10 نیکیاں ملیں گی. اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے کل قرآن سفارش کرے گی. جو قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے قرآن سفارش کرے گی. اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگوں نے قرآن کو مانا، قرآن کے مطابق زندگی گزارا، یعنی قرآن کو اپنا لیا اپنی زندگی میں، وہ سارے قوم کامیاب ہو گئے. جتنے بھی قوم قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، نظر انداز کر دیا، وہ ساری قومیں برباد ہو چکی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھا. تو اس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن کی فضیلت
یہ ایک تو 100% سچ ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں کم سے کم ملیں گے، اور یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہ سارے فائدے قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کس لیے نازل کیا گیا، مین پوائنٹ، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد قرآن کے نازل ہونے کا لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر آپ کوئی نئی جگہ جاتے ہیں یا سٹی جاتے ہیں جہاں کے راستے آپ کو پتہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں آپ کیا کریں گے؟ میپس ڈال لیں گے، اپنے فون میں میپ آن کریں گے، وہ راستہ دکھاتا ہوا جائے گا، تو آپ اس راستے کے مطابق اپنے جانے والی جگہ منزل کو طے کریں گے۔ تو اسی طرح یہ دنیا ہمارے لیے نئی ہے، اجنبی ہے، ہم نہیں جانتے اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، تو قرآن ہمیں اس دنیا میں راستہ دکھاتی ہے۔ جیسا ایک نئی جگہ ہمیں گوگل میپ راستہ دکھاتی ہے کس طرح جائیں، اس طرح یہ دنیا ہمارے لیے اجنبی ہے۔ آپ یا میں اس کے پہلے دنیا میں آئے نہیں تھے، پہلی بار ہم لوگ اس دنیا میں آئے اور ایک ہی بار دنیا میں آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دوبارہ جب زندگی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے اٹھائے گا تو وہ حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگا، یہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ایک اسٹرینجر ہے، یہ نئی جگہ ہے۔ تو اس کے لیے دنیا میں آنے کے بعد زندگی کیسے گزارنا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ سارے چیزیں ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن ہمیں بتائے گی۔ تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا؟ گائیڈنس، راستہ دکھانا۔ اور اس کے پہلے شروع میں نے ایک آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کو نازل ہونے کا ایک اور مقصد کیا ہے؟ اس کو فرقان بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن کا ایک اور نام کیا ہے؟ فرقان۔ ہمارے مسجد کا نام بھی کیا ہے؟ فرقان، مسجد فرقان۔ مسجد کا نام رکھا اس لیے گیا کیونکہ یہ مسجد کے ذریعے ہم لوگ صحیح اور غلط کو فرق کریں گے۔ یہاں پر صحیح کو صحیح کہا جائے گا اور غلط کو غلط ہی کہا جائے گا، کسی کو خوش کرنے کی بات یہاں پر نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات یہاں پر ہوگی۔ اسی مقصد سے اس مسجد کا نام بھی ہم لوگوں نے فرقان رکھا۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والی چیز، رائٹ اور رانگ کو فرق کرنا، یہ قرآن کا نازل ہونے کا ایک اور مقصد ہے۔ کیونکہ یہ بات بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس میں کیا ہے بھائی، ہم نہ تو تمیز نہیں کیا، ہم نہ سمجھ نہیں کیا، ہم نہ عقل ہے نہیں کیا، ہمیں بھی صحیح غلط سمجھ سکتے ہیں نہیں کیا، صحیح کو غلط کو فرق کر سکتے ہیں نہیں کیا؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے اگر مطابق زندگی گزارے، جو چیز آپ کو پسند آئے، آپ کی مرضی کے مطابق ہو، شاید وہ مجھے پسند نہ آئے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اچھا کام سمجھ کر، سامنے والے کو کام پسند نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ایک نوجوان اپنی جوانی میں، غور کیجئے آج کے نوجوانوں کو، یا آپ اگر اب نوجوان ہیں غور کیجئے اس بات کو، آگے چل کر آپ کو یہ بات شاید سمجھ میں آئے۔ نوجوان اپنی جوانی میں کچھ ایسے حرکت کرتا ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کو صحیح سمجھتا ہے، بعد میں جب اس کی عمر بڑھتی ہے، بعد میں جب اس کو تھوڑا تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خود نوجوان احساس کرتا ہے کہ میں نے اس عمر میں جو کام کیا وہ غلط تھا۔ اب آپ بتائیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی زندگی میں کام کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے، عمر بڑھنے کے بعد، تجربہ آنے کے بعد اسی کام کو پھر غلط مانتا ہے، تو پھر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں سمجھ تو دی، عقل سلیم تو دی، لمیٹڈ ہے، مکمل صحیح اور غلط کو فرق کرنے کا دماغ ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی طاقت دی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کو اللہ نے کیا بنایا؟ فرقان بنایا، صحیح اور غلط کو بنایا۔ دماغ گرم کرنے کی ضرورت نہیں، دماغ کو چلانے کی ضرورت نہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں خالی عمل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ فارمولا بنانے کی ضرورت نہیں، فارمولا امپلیمنٹ کرنا، فارمولا اپلائی کرتے ہوئے آگے بڑھنا، نئے فارمولا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد۔ اور تیسری بات، لوگوں کو علم دینے کے لیے قرآن نازل کی گئی، لوگوں کو نالج دینے کے لیے قرآن نازل کی گئی ہے۔ چوتھی چیز، لوگوں کو میسج دینے کے لیے۔ میسج کیا ہے؟ کہ ہم سب کا رب ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنے سے ہی انسان کامیاب ہوگا، ورنہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ میسج دینے ہی کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پانچویں چیز، شروع میں بھی میں نے کہا کہ پچھلی جتنی بھی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، ان کتابوں میں لوگوں نے کیا کر دیا؟ رد و بدل کر دیا، چینجز کر دیے، ماڈیفیکیشنز ہو چکے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد اس قرآن کے ذریعے ان کتابوں میں جو حق بات بچ کر ہے، اس حق بات کی وضاحت قرآن کرے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ میں آ جائے۔ اس میں وہ تیلگو میں بولتے کلگا پلم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مکسنگ، کلگا پلم، صحیح غلط ساری چیزیں، یعنی اللہ کی بات بھی ہے، لوگوں کی بات بھی ہے، نبیوں کی بات بھی ہے، تاریخ لکھنے والے جن کو کہا جاتا ہے ہسٹورین، چرتر کاروڑ، ان کی بھی باتیں اس میں مل چکی ہیں، سب کلگا پلم ہو گیا۔ قرآن اوریجنل ہے، اللہ کی بات ہے۔
تو قرآن اب فیصلہ کرے گی کہ اس میں جو بات قرآن سے ملتی ہے وہ اللہ کی بات ہوگی، اور قرآن کے خلاف جو بات اس میں ہے وہ شاید ملاوٹ کی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مثال آپ سمجھیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قرآن ہمارے نظر میں اسکیل ہے، اسکیل جو بچے ڈرائنگ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسکیل۔ قرآن ہماری نظر میں اسکیل ہے اور وہ کتابیں ہماری نظر میں لکیر ہیں۔ تو آپ لکیر کے سیدھا ہونے یا ٹیڑھا ہونے کو اسکیل کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ لکیر کو کھینچنے کے بعد اسکیل رکھ کے آپ نہیں بولتے کہ اسکیل بنگا ہے۔ اسکیل کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اسکیل سیدھا ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اسکیل۔ اسکیل کو استعمال کر کے لکیر کے بارے میں پتا کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ قرآن کا استعمال کر کے ہم لوگ بولیں گے کہ وہ کتاب میں جو بات ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی شاید؟ تو یہ ہے چوتھی بات۔ پانچویں بات، قرآن پہلے کی کتابوں میں جتنی بھی باتیں موجود ہیں یا بچی ہوئی ہیں حق باتیں، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ چھٹی چیز، مومنوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا ایک اور مقصد اس میں شفا ہے۔ شفا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے قرآن کے پیپران کو پانی میں بھیگنے رکھو پی لینا، کیسا شفا کیسا ہے؟ تو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ ایک علاقے میں گئے، وہاں پر گئے اور وہاں پر کوئی ان کو کھانا دینے والا نہیں تھا، مہمان نوازی کرنے والا نہیں تھا۔ ایک قسم سے بولا جائے تو شاید وہ مہمان نوازی نہ ملنے پر ناراض بھی تھے۔ اس وقت پتا چلا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ قبیلے کا سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب آپ جانتے ہیں اگر صحیح وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بیمار پڑے گا یا آدمی مر بھی جا سکتا ہے اس کے زہر کی وجہ سے۔ تو وہ اس پریشانی میں وہ سردار تھا۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سردار کی ٹریٹمنٹ کروں گا، سردار کی علاج کروں گا۔ تو لوگ پریشان، حالانکہ یہ طبیب نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، انہوں نے کہا میں علاج کروں گا۔ تو ان کو تو معلوم نہیں، انہوں پریشان صحابہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد اس آدمی پر دم کیا۔ دم کرنے کا مطلب پھونکنا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس آدمی پر پھونکنا۔ تو جیسے ہی اس آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، اس کو فوراً درد ختم ہو چکا، درد ختم ہو گیا اور وہ راحتی میں آ گیا۔ وہ خوش ہو کر اچھا ہو گیا تو وہ خوش ہو کر کیا کیا؟ بکریوں کے ایک ریوڑ بولتے ہو مندہ، بکریوں کے ایک ریوڑ دے دیا تحفے میں۔ وہ لے کر، اس سے پہلے کہ ہم لوگ بانٹ لیں، چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کریں گے، یہ سوچا اور وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم کیسے جانتے ہو کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو اٹ؟ تو سنتے ہی صحابہ نے کہا، وہ صحابی نے کہا کہ قرآن پوری شفا ہے، اللہ نے کہا قرآن میں، آپ نے بھی بتایا کہ قرآن شفا ہے، آئی سلیکٹڈ سورہ فاتحہ، پوری قرآن شفا ہے، میں نے سورہ فاتحہ کو سلیکٹ کر لیا اور دم کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو ایک کام کرو، ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لکھو۔ مطلب کیا؟ وہ چیز جائز تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وہ جو تحفہ تمہیں ملا ہے اس میں میرا بھی حصہ دیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز تھی، وہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ جائز کام تھا۔ تو اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے یا ہم خود بیمار ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اس آدمی پر دم کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یہ نہیں ہے، ایمان کی بات ہے یہ۔ تو ہم کیا کریں؟ پہلے قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم شفا کی کوشش کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، دعا کریں، اس کے بعد دوا بھی کریں۔ دعا بھی ہونا ہے، دوا بھی ہونا ہے۔ اللہ دعا کے ذریعے قبول کر کے شفا دے گا یا دوا کے ذریعے، مگر شفا دینے والا صرف اللہ ہے، یہ بات پر ہمارا ایمان ہو۔ تو شفا کے طور پر بھی قرآن نازل کی گئی۔ اور آخری بات، قرآن کس لیے نازل کی گئی؟ خوشخبری دینے کے لیے نازل کی گئی، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ خوشخبری کس سے؟ اگر تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم قرآن کے خلاف زندگی گزارو گے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے بھی قرآن نازل کی گئی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں قرآن ہی کا چیلنج ہمیں دے رہا ہے۔ قرآن ہم سے چیلنج کرتی ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ ایک آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کا چیلنج کہ تم عربوں کے لیے ایک چیلنج تھا، حالانکہ دنیا کا ہر کوئی انسان یہ چیلنج کی کوشش کر سکتا ہے، چیلنج میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ کہ تم ایسے قرآن کو لکھ کر لاؤ۔ یہ چیلنج کو سمجھنے کے لیے اس دور کو ہمیں جانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے وہ دور ایسا تھا جس میں لوگ شعر و شاعری کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ایکسپرٹس تھے شعر و شاعری کرنے میں، پوئٹری بہت اچھی زبردست تھی ان کی۔
ان کے عربی زبان پر بڑی زبردست مہارت تھی. مہارت کا مطلب ایکسپرٹس تھے وہ زبان کے, لینگویج کے. اگر کوئی زبردست شعر لکھتا, شعر کا تو کویتا بولتے ہیں نا تیلگو میں, کویتا, پدیم, پویم, اگر کوئی زبردست شعر لکھتا تو اس کو لکھ کر کیا کرتا, کعبے کی دیوار کو لگا دیتا اور دیکھتا دیکھو رے میری شان بول کو دکھاتا آدمیوں کو. مطلب کیا, اپنے شعر کو لوگوں کو نظر آئے اس لیے وہ کیا کرتا تھا, کعبے کی دیوار کو لٹکاتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کے شعر کی تعریف کریں. ایسے زبردست ماہر تھے اس زمانے میں. تب اللہ نے کیا چیلنج کیا, قرآن کو ایسی ایک قرآن کو لکھ کر لا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, نہیں لکھ کر لاتے, کم سے کم 10 سورے لکھ کر لا. وہ بھی نہیں کر پاتے, کم سے کم ایک سورہ, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 20 پر 9 پڑھیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی ہے, تو ایسی ایک سورہ لکھ کر لاؤ. پوری قرآن نہیں, 10 سورے نہیں, صرف ایک سورہ لکھ کر لاؤ. اگر تم سچے ہوئے تو کام کر دکھاؤ. یہ تھا چیلنج. یعنی جو لوگ اپنی زبان پر, اپنے لینگویج پر, اپنے ایکسپرٹائز پر فخر کرتے تھے, ان کو قرآن چیلنج دیتی ہے کہ ایسے قرآن لکھ کر لاؤ. ایسا قرآن شاعری نہیں ہے, یاد رکھیں. میں نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ قرآن شاعری ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ شاعری لکھنے والے زبردست ماہر لوگ تھے, وہ بھی اس چیلنج کو نہیں لے پائے. مطلب لینگویج اتنا زبردست تھا قرآن کا کہ ایسی ایک صورت بھی وہ لکھ کر وہ زمانے سے اب تک بھی لے کر نہیں آئے. تو شاید یہ عربی جن کی مادری زبان ہے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی گریٹنس کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. یہ ہے قرآن کا چیلنج. اور ایک چیلنج قرآن کرتی ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 پڑھ دو. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے, کیا تم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہ ہوتی, کسی دوسروں کی طرف سے آئی ہوتی, تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے. اختلاف کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر میں کہوں یہ اچھا بچہ ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہوں یہ بچہ اچھا نہیں ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے اختلاف, کانٹراڈکشن. ایک ہی آدمی 2 الگ الگ باتیں بتائیں, اس کو کہا جاتا ہے کانٹراڈکشن. تو پوری قرآن میں کم سے کم ایک اختلاف لا کر دکھاؤ, یہ قرآن کا چیلنج ہے. خود قرآن نازل کرنے والا قرآن کے خلاف ہمیں موقع دے رہا ہے چیلنج کرنے کا, مطلب غلطی نکال کر دکھانے کا. آپ دنیا کی کون سی بھی کتاب لیجئے, کون سی بھی کتاب آپ لیجئے جس میں کتاب لکھنے والا, جس کو کہا جاتا ہے رائٹر یا آتھر جو بھی ہو, وہ شروع میں لکھتا ہے, یا پبلشر پرنٹر جو ہے وہ شروع میں لکھتا ہے کہ بہت سارے ہم نے کوششیں کی ہیں کتاب کو بہتر سے بہتر بنانے, صحیح بنانے کے لیے. اس کے باوجود بھی ఏవైనా తప్పులు దొర్లి ఉంటే, పొరపాట్లు దొర్లి ఉంటే దయచేసి వాటిని మా దృష్టికి తీసుకుని వస్తే రాబోయేటటువంటి ప్రింట్లో వాటిని సరిచేస్తాము. है कि नहीं? शायद आपने किसी किताब में पढ़ा हो, हर किताब में यही बात प्रिंट होती है. लिखने वाला क्या कहता है, बहुत सारा इसमें ख्याल किया गया, उसके बावजूद भी अगर कोई गलती है आप हमें उस बात के बारे में बता दें ताकि हम आने वाले प्रिंट में उसको दुरुस्त कर दें, करेक्शन कर लें. कोई भी ये नहीं कहता कि हमारी किताब में एक भी गलती नहीं है, आप दिखा नहीं सकते. कौन चैलेंज नहीं करता दुनिया का, चाहे वो कितनी भी बार प्रिंट हो किताब में, कोई ना कोई गलती निकल ही जाती है. कुरान में अल्लाह क्या चैलेंज करता है, दम है तो दिखाओ, एक चैलेंज निकाल कर दिखाओ, एक कॉन्ट्रडिक्शन निकाल कर दिखाओ. ये है कुरान का चैलेंज, जिसको आज तक किसी ने लेने की हिम्मत भी नहीं की. अगर लिया भी हो, बहुत सारे लोग तारीख में ले चुके थे, चैलेंज में खरे उतर नहीं पाए. आगे आखिरी बात, कुरान के बारे में आज के जो मुसलमान है कुछ गलत फहमियाँ अपने पास रखते हैं, उसका जवाब भी बताते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा. अफसोस आज जिस तरह कुरान को पढ़ना है, जैसा कुरान को पढ़ना है और समझना है वैसा हम नहीं पढ़ते. 2 स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पर रखना ज़रूरी समझता हूँ, अगरचे वो किसी गैर मुसलमान के ज़रिए शायद दिए गए हों, मगर बात में दम है. और वो अंग्रेज़ी स्टेटमेंट्स थे जिसका तर्जुमा भी रखूँगा. उन्होंने कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजियन एंड मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स. बड़े अफसोस की बात है, इस्लाम बेहतरीन मजहब है मगर मुसलमान बदतरीन अमल करने वाले. मतलब क्या, इतनी ज़बरदस्त दीन होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी किताब होने के बावजूद भी अमल करने के मामले में मुसलमान पीछे हैं. दूसरा जुमला, द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड इज कुरान, द लीस्ट अंडरस्टूड बुक इज कुरान. सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, सबसे कम समझी जाने वाली किताब भी कुरान है. यहाँ पर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया जिसमें रमज़ान के बारे में उन्होंने लिखा
غزل لمبی ہے, اس میں ایک شعر قرآن کے تعلق سے انہوں نے کہا, میری الماری سے جو نکلا گرد و غبار تو پوچھا کون سی کتاب, میری الماری سے جو نکلا گرد و غبار تو پوچھا کون سی کتاب, شرم سے ہاتھ سے پانی نکل پڑا قرآن کہتے کہتے. یعنی اس کی الماری سے کتاب نکالا گیا تو کتاب سے دھول نکلی, دھول دھلارا نکلا کتاب سے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کسی نے اس دھول کو دیکھا, کتاب پر جمی ہوئی دھول تھی جس کو جھٹکنے پر کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کے اوپر دھول جم گئی, تو شرم سے ہاتھ سے پانی نکل پڑا قرآن کہتے کہتے. ہم لوگ جائیں اپنے گھر, اپنے قرآنوں کا جائزہ لیں. کتنے ایسے گھر ہیں جن میں کتنے ایسی قرآنیں ہیں جن پر دھول جمی ہوئی ہے. دھول کس چیز پر جمتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کسی کے موبائل کے اسکرین پر دھول نہیں جمتی, کسی کے ٹی وی کے اسکرین پر دھول نہیں جمتی. کوئی ایسی چیز جس کو روزانہ استعمال کیا جاتا ہو یا کم سے کم ہفتے میں ایک بار استعمال کیا جاتا ہو, ایسی چیزوں پر دھول نہیں جمتی. دھول جمنے کا مطلب آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں. شاید ہمارے دلوں پر بھی دھول جم چکی ہو, اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی غلط فہمی لوگوں میں کیا ہے, قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھ سکتے نہیں ہمیں پڑھے تو بھی, قرآن سمجھنا کا تو 18 علماء ہنگت ہے. اب انہیں کیا سوچتا, میں معمول آدمی کر لے کو جینے والا, میں ایک دن کا تو بھی کام بس کرا تو جینا چلنا مشکل ہو. پھر 18 جنوں کو میں کہاں سے لے کے آنا, وہ 18 جنوں کو میں کہاں سے ہدیہ لا کو دینا, وہ حضرتوں کو بٹھا لے کو میں کہاں قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ سب ہونے جانے کام آنے لے, قرآن پڑھے نہیں تو جاتا. سمجھنے بات کو. تو عام مسلمان کی حالت کیا ہے, جو چھوٹے موٹے کام کاج میں مصروف ہے, جو اپنے روزی روٹی کے چکر میں بزی ہے, پریشان ہے, روزی روٹی کمانے کے پریشانی میں ہے, وہ آدمی سے اگر کہا جائے قرآن سمجھنا ہے مشکل ہے, 18 علماء کو نہ بولتا وہ سا علماء نہ کو با, میرا کام میں کر لگ جاتا ہے. یہ حالت ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی صورت میں, سورہ قمر میں 4 جگہ, سورہ نمبر 50 پر 4, آیت نمبر 17, آیت نمبر 20 پر 2, آیت نمبر 30 پر 2, آیت نمبر 40, ایک ہی صورت میں 4 بار اللہ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے آسان کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا. تو کیا کوئی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے؟ قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا گیا, یہ اللہ کی بات ہے. اور ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ غلط فہمی کو لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ تم قرآن سمجھ نہیں سکتے, قرآن مشکل ہے سمجھنا. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ ایک ہی مثال میں دوں گا. آپ قرآن میں سورہ نمبر 113 پڑھیے, جس کو ہم سورہ فلق کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق. اس سورت میں ایک آیت ہے, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آیت تو ہر کسی کو آتی ہے, آپ قرآن کھول کر اس کا ترجمہ پڑھیے, جس میں لکھا ہوگا موڈول امیدہ, موڈول کو تو گھاٹی گھاٹا ڈالتے نہیں, موڈول امیدہ منترنچی اودے واری کیڑ ننڈی کاپاڑو اللہ بول کے دعا ہے. اے اللہ گھاٹیوں پر پڑھ کر پھونکنے والے کی برائی سے بچا. سورہ فلق سورہ نمبر 113, لاسٹ سے 2واں سورہ. اب اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کسی بھی چیز پر گھاٹی ڈالنا, کوئی دھاگا پہننا, یہ غلط کام ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس سے بچنے کے لیے کہا. اب بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے, آپ سمجھ جائیں گے تو ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے جو یہ گھاٹیاں ڈالتے ہیں. مطلب کیا, ان کے تجارتیں ختم ہو جائیں گی, ان کا بزنس بند ہو جائے گا. اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر آپ قرآن پڑھیں گے, آپ قرآن سمجھیں گے, تو آپ کو مثال کے لیے بیماری کا علاج معلوم ہو تو ڈاکٹر کے پاس کون جاتا؟ سمجھے نہیں؟ ہر کوئی علاج کرنے والا ہو تو کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو حالانکہ بیماری نہیں ہوتی, لوگوں کے ذہن میں ایک ڈر بٹھایا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, ایسا کرنا بولتے نا, ڈر جا کیا کرتا نا, کو لبا حضرت تمہیں کیسا بولے تو ویسا کرتا. تو یہی چیز آج ہمارے سماج میں عام ہو چکے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. ملا سا کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے. کس کی بات مانیں گے, اللہ کی بات مانیں گے یا ملا کی بات مانیں گے؟ فیصلہ آپ کا. دوسری بات, دوسری غلط فہمی کیا ہے, جب لوگ گھر بدلتے ہیں, 1-2-3 منٹ لوں گا انشاءاللہ, اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات. جب گھر بدلتے ہیں لوگ, یا خاص گھر میں جب داخل ہوتے ہیں, یا کرائے کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, یا نیا گھر میں داخل ہوتے ہیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں, ختم قرآن کرتے ہیں, مدرسے سے بچوں کو بلاتے, کھچڑی متنجن وغیرہ. یہ کانسیپٹ کہاں سے ہے مجھے نہیں معلوم. صحابہ اس طرح جب گھر میں داخل ہوتے تھے, ختم قرآن کا کانسیپٹ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا. روزانہ پڑھنا کرتے ہونے کے کام نہیں. ہمارے اتنے کیا کرتے, روز 5 وقت نماز پڑھنا کا تو مشکل, وارہ میں ایک بار پورٹ لمبی وہ رتبتیں لکھ جانا آسان. سمجھنے بات کو کیا بولنا چاہتا ہوں.
تو اس طرح لوگوں کو شارٹ کٹ چاہیے. یہاں پر روزانہ قرآن کی تلاوت ہو, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو, کہاں سے کریں گے؟ آدمی بھڑک جاتا, پریشان ہو جاتا. یہ نقل ہے, پہنچتے اب کیا کریں گے؟ واللہ میں بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ختم قرآن کے نام سے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کر قرآن نہیں بلکہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ سننے والے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ورتل القرآن ترتیلا, تم قرآن کو رک رک کر پڑھو, آرام سے پڑھو تاکہ بات سمجھ میں آئے. اور یہ لوگ ختم قرآن کے نام سے اتنا تیز, اتنا سپیڈ قرآن پڑھتے ہیں گویا وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن کا مذاق ہو. اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 دن سے کم ٹائم کے اندر قرآن کو ختم نہیں کرنا. قرآن کو ختم کرنے کا ٹائم 3 days ہے. 3 days سے کم ٹائم ہے, 3 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتا, ناشتہ ٹھنڈا ہوتا. پھر سمجھے نہیں بات کو, تکلیف سے بولتا سو بات ہے. یہ نہیں ہے. اس کے بجائے ہم لوگ کیا کریں؟ سورہ بقرہ روز گھر میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز, مرے ہوئے لوگوں کے لیے قرآن کو بخشوانا. مرے ہوئے لوگوں کو, ارے تیرے کہنے کتنے قرآن ہے تو وہ نے ہارڈ کا پہنے, کتنے پڑھ کو ہے گھر کو, وہ بولے تو نا 3 کی 4 کی 5 کی حضرت بولتے, ان کا نے 1 2, ان کا نے 1 2. دیکھیں نہیں آپ, کسی کے انتقال ہونے پر گھر میں جوزوں کو بانٹا جاتا ہے گلی میں. ہمارے باوا مر گئے, جوزاں پڑھ کو دو. ہمارے امی مر گئی, جوزاں پڑھ کو دو بول کو. تو بخشنا غلط, یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. مرے ہوئے آدمی کا اکاؤنٹ کلوز. مرے ہوئے آدمی کے لیے نیکی کام نہیں کرے گی. ہم کو چاہے کہ ہم زندہ ہیں تو ہم اپنے لیے قرآن پڑھ لیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہمارے لیے قرآن لے کر جوز گلی میں نہ پھرے. سورہ یاسین پڑھیے آپ, سورہ نمبر 30 پر 6, آیت نمبر 60 پر 70. قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن نازل کی گئی زندہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے, مردہ لوگوں کے لیے نہیں. تو قرآن زندہ لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے, مردہ لوگوں کے لیے نہیں. اس چیز سے بھی ہم لوگ پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات, آج قرآن کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ شادیوں میں ہوتا ہے. میاں بیوی, نئے شادی شدہ, دلہا دلہن دونوں بھی, اب وہ کیا وداعی ہو جانے کے بعد شوال کے گھر کو آتے ہیں. اب آتے ہیں وہ دونوں بڑے میں, ادھر ایک جنے ادھر ایک جنے, وہ پھٹارا پکڑ لے تو قرآن کے 6 میں سے انہوں مرد جورو دونوں انٹری مارتے ہیں. جب بولتے ہیں باقی اماں سیدھا پاؤں رکھو جانا, وہ کوسا سیدھا پاؤں رکھو جاؤ بول کو بولتے ہیں. سیدھا پاؤں اس دن نہیں, زندگی کے پورے 360 دن, برس کے 360 دن پوری زندگی سیدھا پاؤں رکھو جانا سو گھر میں, وہ ایک دن اسپیشل نہیں تھا وہ. تو لوگوں کا یہ کیا بولتے ہو, قرآن کے وہ کیا چھاؤں میں رہنا. تو قرآن کے چھاؤں کو تو یہ نہیں لائٹنگ کی چھاؤں نہیں, وہ قرآن کی چھاؤں کو تو قرآن بولے سر کا چلو بول کو, خالی اسے ایک دن قرآن کو اوپر پھٹارا پکڑ لے تو بڑے میں نیچے چل کو آ گئے تو برکت آتی نہیں زندگی میں. یہ بھی ہم لوگ سمجھیں, جہاں استعمال کرنا وہاں نہیں کرتے, جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے. اس کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ رمضان بہت قریب آ رہا ہے, دعا بھی کریں. صحابہ کا طریقہ تھا کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے پتہ نہیں کہ میں رمضان میں زندہ رہوں یا نہیں. بہت سارے پلاننگس ہوتے ہیں عبادتوں کے, دوسرے پلاننگ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں. عبادتوں کی پلاننگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ ساری عبادتیں اگر کرنا ہے تو حیات باقی ہونی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان نصیب فرمائے, زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم اس بار ایک ٹارگیٹ کے تحت قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھ کر اس کو سمجھنے کی اور قرآن کو کم سے کم ایک بار مکمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.